آج کا جواب دے جیو کے سلسلے ذرا سوچئے کی ایک کڑی. ذرا سوچئے میں جیو وقتاً فوقتاً ایسے مسائل کو اجاگر کرے گا جنہوں نے ایک عرصے سے ہماری سوسائٹی کو تقسیم کیا ہوا ہے. آج ہم حدود آرڈیننس پر بات کریں گے اور ہمارے مہمان ہوں گے مفتی منیب الرحمان اور جاوید احمد غامدی. آئیے پہلے بات کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان سے. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. زنا اور زنا بالجبر میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنا مطلقاً تو وہ ہوگا جس میں عورت کی رضامندی شامل ہو، لیکن اگر کسی عورت کو جان یا کسی عضو کے تلف کرنے کی دھمکی دے کر، اکراہ کر کے، جبر کر کے اس کے ساتھ یہ فعل حرام کیا گیا ہو تو اسے زنا بالجبر کہتے ہیں اور ایسی عورت کو مکرہہ کہتے ہیں. کہ یہ درست نہیں کہ جو زنا گناہ ہے اور اس کے لیے انسان خدا کے سامنے جواب دے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے اور دنیا میں بھی جواب دہ ہے. جیسے قتل عاقبت میں بھی جواب دہ ہوگا اور دنیا کے نظام قانون میں بھی وہ جواب دہ ہے. لیکن زنا بالجبر جو ہے وہ انسانیت کے خلاف جرم ہے اور فساد فیولرز کا حصہ ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل انسانیت کے خلاف، اخلاقیات کے خلاف، قانون و شریعت کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف بغاوت ہے، جرم ہے اور سنگین جرائم میں سے ایک ہے. مفتی صاحب اگر میں سوال ایسے کروں کہ کیا زنا جو ہے وہ فساد فی الارض میں آتا ہے؟ زنا بالجبر یقیناً فساد فی الارض میں آئے گا، کیوں نہیں؟ میں زنا بالرضا کی بات کر رہا ہوں. زنا بالرضا بھی فساد فی الارض ہے، زنا بالجبر بھی فساد فی الارض ہے. فساد فی الارض کی نوعیت، اس کے پیرامیٹرز اور اس کی حدود مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہر وہ چیز جس سے اللہ کے قانون کو پامال کیا گیا ہو، انسانیت کی حرمت کو پامال کیا گیا ہو، انسان کے جذبات کو پامال کیا گیا ہو، آبرو کو پامال کیا گیا ہو، وہ فساد تو ہے. دی اوفینس آف زنا انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979 چیپٹر 1(2)(a) کے تحت اڈلٹ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی مرد جو 18 سال اور عورت 16 سال کی عمر کو پہنچ جائے یا بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے وہ اڈلٹ تصور ہوگا یا ہوگی. میں آپ سے یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ 2001 سے 2004 کی جو مدت تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی، اس میں اس حد زنا پر بھی باقاعدہ کیٹیگوریکلی ڈسکشن کی گئی ہے اور اس میں بعض ترمیمات اور اضافات تجویز کیے گئے ہیں. اتفاق کیا گیا کہ 15 سال کے اس کو بالغ تصور کیا جائے. ترمیم تجویز کرنے کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی؟ ترمیم تجویز کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ بنیادی اصول و قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کردہ ہیں، اس میں تھے جی ہاں، لیکن اس کو باقاعدہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کلاسیفائی کیا گیا، دفعات کی شکل میں مدون کیا گیا. تو اس میں جہاں جہاں ایمبیگویٹی تھی یا ابہام تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی. آپ یہ مانتے ہیں کہ ابہام کو دور کرنا غیر اسلامی نہیں ہے؟ ابہام کو دور کرنا غیر اسلامی نہیں ہے اور ابہام کو دور کرنے کا مطالبہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے؟ نہیں، حدود شریعہ کے اندر ہو. سر یہ بھی حدود شریعہ کے مطابق نہیں بنائے گئے تھے؟ حدود شریعہ کے مطابق بنایا گیا تھا، لیکن اگر کہیں ابہام ہے تو اس کو حدود شریعہ کے اندر رہتے ہوئے ترمیم کی جائے گی. شریعہ کے مطابق بنایا گیا تھا تو اتنے سال تک آپ کو احساس کیوں نہیں ہوا کہ اس میں ابہام ہے؟ جب کوئی چیز پریکٹس میں آتی ہے تو اس کے بارے میں جب عملاً کوئی دشواری پیش آئے تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے اور ایک سیکولر انداز نظر میں فرق یہ ہے کہ جو ابہام کو دور کرنے کی سعی ہوگی وہ حدود شریعہ کے اندر رہتے ہوئے ہوگی، ان پیرامیٹرز میں ہوگی. اگر ایک 12 سالہ بچی جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے ساتھ زنا ہو تو کیا 4 مرد اس کے خلاف گواہی دیں
تو اس 12 سالہ بچی کو سنسار کی سزا دی جا سکتی ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک ہے بنیادی فقہ اسلامی، بنیادی اسلامی قانون. اس میں تو اگر بلوغت ثابت ہو جائے تو سزا دی جاتی ہے، لیکن چونکہ قانون جب بنا لیا جائے اس کے لیے ایک پیرامیٹر متعین کر دیا جائے تو اس قانون کے مطابق اس کا اطلاق کیا جائے گا. اب آج کی صورتحال میں کیا ہوگا؟ آج کی صورتحال میں جو متفقہ طور پر بلوغت کی ریٹن عمر تجویز کی گئی ہے 15 سال ہے، لیکن اگر اس کو شریعت کے ماتحت کھلا چھوڑا جائے تو جب کسی کی بلوغت ثابت ہو جائے تو تب اس کو سزا دی جائے گی. میرا سوال تو بڑا واضح ہے کہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں، آپ اس قانون کے مترجم ہیں، آپ اس قانون کی انٹرپریٹیشن کرنے والے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ اس قانون کی موجودگی میں ایک 12 سال بچی کو کیا سنسار کر دیا جائے گا یا نہیں؟ میرا یہ سوال اگر اس کی بلوغت ثابت ہو جائے محض 12 سال کی عمر کی بنا پر، چاہے اس بچی کے پاس عقل ہو، شعور ہو یا نہ ہو. نہیں، عقل نہیں ہے تو جو مجنون ہے، جس کا دماغ مجنون نہیں سر، نہیں، عقل سے میری مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی فاتح العقل ہے. یہاں سے عقل اور شعور کی بات ہے کہ جاننا اور سمجھنے کی جو شعور عقل ہوتی ہے. میں مجنون کی بات نہیں کر رہا. عقل بلوغت جب اس کے پاس ہوگی تو پھر اس پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا. اب آپ کہیں کہ جی 18 سال سے پہلے تو اس کو عقل ہے ہی نہیں، تو آپ 10 سال میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہیں گے؟ 10 سال کی عمر کے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، کہتے ہیں نا؟ کہتے ہیں. تو آپ 10 سال کے بچے کو زنا اور زنا بالجبر کا فرق سکھاتے ہیں کبھی؟ اگر 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہے تو اس کو مفتی صاحب سوال نہیں ہے، سوال آپ نے کہا نماز کا. میں کہتا ہوں بالکل 10 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے کو ہم کہتے ہیں جا کے نماز پڑھو، ٹھیک. لیکن کیا ہم اس بچے جس کو ہم نماز پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، کیا ہم نے اس کو یہ بتایا کہ زنا کیا ہوتا ہے، زنا بالجبر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی عالم دین نے یہ بتانے کی کوشش کی؟ جب وہ زنا کے عمل ماں باپ بتاتے ہیں؟ جب وہ زنا کے عمل سے گزرے گا، جب وہ عملاً جبر کرے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ اس کے اندر اس کا شعور موجود ہے. اور ویسے اس نے جرم نہیں کیا تو کوئی اسے مجرم قرار نہیں دیتا. قانون میں ایک عمر متعین کی گئی ہے، اور قانون کی جو عمر ہے، میں واپس سر اسی پہ جاتا ہوں. سوال میرا یہ تھا کہ اگر 12 سال کی بچی کے ساتھ زنا ہو اور 4 مرد اس کے خلاف گواہی دے دیں تو کیا اس کو سنسار کیا جائے گا؟ جب آپ نظام قانون کو معطل کر کے بنا دیں گے تو تب ہوگا جب ایک قانون موجود ہوگا اور اس میں بلوغت کی ایک عمر متعین ہوگی تو پھر تو اس قانون کے تحت سزا دی جائے گی. اور 15 سال کی عمر تجویز کی گئی ہے متفقہ طور پر بلوغت کے لیے. یا دین میں کچھ چیزوں سے ممانعت ہے یا کچھ چیزوں کی اجازت ہے. اب اس آرڈیننس کو آپ کہتے ہیں یہ بالکل دین کے پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے. یہ قوانین اپنے اصول کے اعتبار سے دین کے پیرامیٹرز پر قائم ہے، لیکن اس کے بیان میں تشریح میں ابہام ہے تو اس کو دور کرنے کی گنجائش ہے. سر ریپ جو زنا بالجبر ہے، جی، اس کے لیے 4 گواہ کہاں سے آئیں گے؟ جہاں زنا بالجبر کے قرائن اور شواہد معلوم ہو جائیں، اور آج کل سائنٹیفک ذرائع بھی موجود ہیں، ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ 4 گواہ موجود نہیں ہیں تو رجم تو نہیں کریں گے، اس کو تعزیراً سزا دی جا سکتی ہے. اور تعزیر کی گنجائش شریعت میں بھی موجود ہے، قانون میں بھی موجود ہے. صاحب کیا تعزیر کی سزا شرعی سزا ہے؟ شریعت میں تعزیر موجود ہے. حدود معین سزائیں تو چند ہیں، باقی ساری سزائیں جو تعزیر کے قوانین ہیں وہ اسلامی قوانین نہیں ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں وہ حد میں نہیں آتے. نہیں، حد میں نہیں ہے، لیکن اگر اسلامی حاکم وہ تعزیر مقرر کرے تو اسلامی قانون ہی کہلائے گا، وہ غیر اسلامی قانون نہیں کہلائے گا. خلافت راشدہ میں بھی بعد کے ادوار میں بھی آج بھی اگر کوئی تعزیری
قانون حدود شریعہ کے مخالف نہ ہو اور بنایا جائے تو اسلامی قانون کہلائے گا. اور اسی لیے اسلامی ذاتی کونسل نے تمام قوانین پر نظر ثانی کی ہے. جہاں ترمیم تھی تجویز کی ہے، باقی ہر قانون کو خلاف اسلام نہیں حدود کہا. اور تعزیزات میں بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ حدود اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، جبکہ تعزیزات اللہ اور رسول کے مقرر کردہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون جرم و سزا کا نام ہے، جس کی تدوین اور تشکیل کا طریقہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے. اسلامی دور میں کبھی کسی دور میں بھی تعزیزات کو اسلامی سزائیں قرار نہیں دیا گیا، بلکہ یہ خالصتاً انسانی قانون سازی کے دائرے میں آتی ہیں. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تعزیرات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے حدود اختیار میں بنائی جائے گی تو اسلامی قانون ہی کہلائے گا، صرف حد نہیں ہوگی. حد میں اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ حد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور تعزیر میں زمانے کی مصلحت کے مطابق کمی یا بیشی ہو سکتی ہے. کیا ہم خود سے اسلامی قانون بنا سکتے ہیں؟ یہ سارے قوانین جو ہمارے پارلیمنٹ میں بنتے ہیں کوئی چیز اسلام سے کنٹراڈکٹری نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کا قانون ہے، وہ اسلامی قانون کہلائے گا. کوئی اس پر عمل کرنا لازمی ہوگا. مثال کے طور پر منیب صاحب، قانون کہتا ہے کہ منیب صاحب مسلمانوں کے قانون اور اسلام کے قانون میں کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آتا؟ مسلمانوں کا بنایا ہوا قانون اگر اللہ تعالی کے کسی حکم سے متصادم نہیں ہوگا تو اسلام اس کی پابندی کا حکم دیتا ہے. پابندی کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ اسلامی قانون تو نہیں ہوگا نا. اسلام کے مطابق ہوگا، حد نہیں ہوگی. سر اسلام کے مطابق ہوگا لیکن اسلامی قانون تو نہیں ہوگا نا. حدود میں اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ وہ سزائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی ہیں ان میں پارلیمنٹ کو یا انسان کو کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود کے اندر جو حاکم مجاز یا حکومت یا پارلیمنٹ قانون بنائے اور اللہ کے کسی حکم سے کنٹراڈکٹری نہ ہو تو وہ بھی اسلامی قانون ہے، وہ بھی مسلمانوں کا قانون ہے، اس پر ہی عمل لازمی ہے. کیا یہ درست ہے کہ آرڈیننس کے تحت عورت کی گواہی نہیں؟ حدود آرڈیننس کے تحت حدود کے لیے نہیں ہے، تمام معاملات میں زنا بالجبر میں زنا بالجبر وہ شہادت جس سے کسی کو رجم کیا جائے وہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں چوری میں بھی نہیں ہے. جی چوری میں بھی نہیں ہے. حدود میں، ساری حدود میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. قرآن کی کون سی آیت آپ مجھے بتائیں گے اس حوالے سے؟ قرآن میں مجید میں ہے کہ تم میں سے 4 مرد گواہی دیں. وہ تو زنا کے لیے نا. زنا کے لیے ہے. یہ کہاں کہا گیا کہ عورت گواہ نہیں ہو سکتی؟ امت کا اجماع ہے کہ حدود کے معاملے میں سر امت کی بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں ہم پلیز تھوڑا سا احتیاط سے چلیں. میرا سوال قرآن سے ہے، امت اور اجتہاد کی بات میں نہیں کر رہا. میں نے سوال کیا کہ قرآن میں کہاں ہے. بہت اچھی بات آپ کا سوال. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے سوا اسلام کہیں بھی نہیں ہے تو پھر قرآن میں نہ 5 نمازوں کا ذکر ہے، نہ نماز کی رکعت کا ذکر ہے، نہ طریق ادا کا ذکر ہے، تو نماز کو غیر اسلامی کہا جائے گا؟ چلے مجھے وہ ایسی حدیث بتا دیں جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ زنا کے حوالے سے اور حدود کے حوالے سے عورت کی جو ہے گواہی وہ نہیں ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء میں یہ چیز تسلسل کے ساتھ جاری رہی کہ حدود میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. کیا کبھی بھی ریپ کے لیے 4 مسلم گواہ آ سکتے ہیں؟ مرد اگر نہیں آ سکتے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے. پھر بھی کیسے؟ اسلام اس کا دائرہ نہیں روکتا. میں ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. آپ ضرور ذمہ دار فرد ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کبھی بھی ریپ کے لیے 4 مسلم مرد گواہ ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو بھی سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو تب بھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے اور تعزیراً اسلام کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے. کیا یہ بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے لوگوں کو اس مسئلے میں سزا ملی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سزا دی گئی ایک مرد اور ایک عورت کو کنفیشن کی بنیاد پر دی گئی ہے، اقرار جرم کی بنیاد پر دی گئی ہے. کیا ایسے 4 گواہ جو نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں،
اسلامی طرز زندگی اپنائے ہوں، کھڑے ہو کے ایک عورت کو ریپ ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کھڑے ہیں اور سامنے کوئی قتل کر دے؟ سر پلیز سر ایک سیکنڈ پلیز. اگرچہ میں کہوں نہیں گا دیکھ سکتے تو بچائیں گے اسے. جی بس یہی میں بالکل. تو پھر 4 گواہ کیسے ہو گئے؟ جی وہ تو ریپ نہیں ہونے دیں گے. مطلب کیا کو 4 متقی مسلمان جو پرہیزگار ہوں، نماز پڑھتے ہوں، وہ ریپ تو نہیں ہونے دیں گے نا؟ تحفظ دیں گے، بچائیں گے اس کو. اب ہمارے ہاں ایک عورت ریپ ہو جاتی ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکتی تو اس پہ زنا کے تحت مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس عورت نے رپورٹ لکھوا کر اس بات کا تو اقرار کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ زنا ہوا ہے. اب اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو وہ گناہ گار ٹھہرے گی. اس کے بارے میں آپ نہیں، اگر اکراہ کا دعویٰ کرے، جبر کا دعویٰ کرے، ریپ کا دعویٰ کرے اور قرائن موجود ہوں تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی. کیا اگر 50 عورتوں کے سامنے بھی زنا بالجبر کیا جائے تو سزا حد کے تحت نہیں ہوگی کیونکہ 4 مرد گواہ موجود نہ تھے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ جب یہ قانون بن رہا تھا تب سے جو اس قانون کو ذہنی طور پر قبول نہیں کرتے وہ اٹھاتے تھے. لیکن شروع 79 سے لے کر آج تک آپ ایک مثال بتا دیں کہ 50 عورتوں کے سامنے کوئی ایسا بالجبر جرم کیا گیا ہو. لیکن پھر میں کہتا ہوں اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو تعزیراً سزا دی جائے گی. مفتی صاحب، یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں یہ 1-2 سال کے لیے بنتے ہیں یا یہ ایک لمبے عرصے کے لیے بنتے ہیں؟ قانون لمبے عرصے کے لیے بنتے ہیں. ایک آدمی جنگل میں ہے، اس کے سامنے اس کے بیٹے کو آ کر کوئی قتل کر دیتا ہے، اس کے پاس 2 گواہ نہیں ہیں، عدالت میں اس قاتل کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، تو کیا آپ یہ کہہ دیں گے کہ آئندہ سے کوئی دعویٰ کرے اس کو سزائے موت دے دی جائے؟ عدالت میں پھر بھی 2 گواہوں کا معیار قائم رہے گا، وہ معیار موجود ہے. تو اس 1-2 نظائر کی وجہ سے قانون کو بدل نہیں سکتے. اس کو ویسے حد کے تحت سزا نہیں ہو سکتی؟ حد نہیں ہوگی. کیا یہ ویسے عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اگر ہم اور آپ سارے الہی معاملات کا فیصلہ اپنی عقل کے سانچے میں کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. اگر ہم کسی مرحلے پر اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہوں تو یہ حکم الہی ہے. آگے چلتے ہیں. اگر 4 گواہ ہونا لازمی ہے تو کیا غیر شادی شدہ عورت کا حمل اگر ظاہر ہو جائے تو اسے زنا میں سزا نہیں دی جائے گی؟ نہیں، فقہا کا فیصلہ ہے کہ نہیں دی جائے گی. کیا یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کلیریفائی کر دیا گیا؟ کیا یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا کوئی تصور نہیں؟ بنیادی طور پر تو جیل نہیں تھی، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو غلط استعمال کی وجہ سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کوڈ کو ایکسپینڈ کریں یا اس کے تحت قاضی عدالت بنائیں جہاں پر حدود کے جرائم کو ڈائریکٹ قاضی کی عدالت میں FIR درج کی جائے، بجائے اس کے کہ پولیس اس کو مینوپولیٹ کرے. اس کا مطلب ہے آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حدود آرڈیننس کا جو ہے دی آفینس آف زنا انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979 یہ ایک مناسب ڈاکومنٹیشن نہیں ہے؟ حدود آرڈیننس اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک پاکستان پینل کوڈ ہے، ایک پاکستان پروسیجرل کوڈ ہے، ایک ضابطۂ فوجداری ہے، ایک قانون فوجداری ہے. جو ضابطۂ فوجداری ہے اس کو اس کے مطابق چینج نہیں کیا گیا. کس کا کام تھا؟ حاکم وقت کا. کل بھی تھا، آج بھی ہے. کس حاکم وقت کا جس نے آپ علماء کو خوش کرنے کے لیے یہ 79 میں آرڈیننس تو جاری کر دیا، لیکن اس سے جو ابہام پیدا ہو رہے تھے، اس سے جو قباحتیں پیدا ہونی تھی، اس سے جو مسائل پیدا ہونے تھے، اس کا ویژن اور ادراک نہ کیا. ہم مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں خوش کرنے کی بات نہیں. اگر کوئی اللہ کے قانون کو جزوی طور پر کلی طور پر تسلیم کرنے کی بات کرے تو آپ سمجھیں کہ ہمارے لیے کیا جا رہا ہے. صاحب کے اللہ کے قانون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو اگر جزوی طور پہ آپ امپلیمنٹ کریں اور اس پہ اگر عمل نہ ہو تو پھر یہ کتنا خوفناک رجحان ہے. یہ تو ہمارے پورے نظام آئین و قانون میں پورا نظام. باقی اگر نظام ناکام ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ اسلامی نظام ناکام ہو رہا ہے. اس پہ کوئی دین پہ حرف نہیں آ رہا. اس کی ناکامی میں دین پر حرف آ رہا. نہیں، اس کی ناکامی کے ذمہ دار بھی انسانی نظام ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے. کیونکہ نفاذ انسانوں نے کرنا ہے. نفاذ اللہ نے اپنی فرشتوں کی عدالتیں تو نہیں بنائی ہوئی. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا کوئی تصور نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اسلامی مصلحت و حکمت کا تقاضا ہو
تو اس کو شرعی حدود و قیود کے اندر اس کو کسی محدود زمانے کے. سر میرا پھر سوال دیکھیں، بہت چھوٹا سمپل سوال، کیا یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا تصور نہیں ہے؟ بس اتنی سی بات ہے. اسلام میں تو جیل میں رکھ، اچھا ایک عورت ڈاکو ہے، فرض کریں ایک عورت ڈاکو ہے، سر آپ جواب دیں، میں تو سوال کر رہا ہوں نا. اگر وہ فساد فی الارض کرتی ہے، وہ دہشت پھیلاتی ہے، تو اس کو یونفا فی من الارض. سر اطلاق ہوگا اس کا بھی. کیا اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا تصور ہے؟ مجھے آپ اتنا بتا دیں. میرے نزدیک اگر عورت فساد فی الارض کا ارتکاب کرتی ہے اور انسانیت کو، جیسے انڈیا میں ایک بہت بڑی ڈاکو عورت تھی جس کے واقعات آئے، تو اس کو اس سے انسانیت کو بچایا جائے گا. وہ مسلمان نہیں تھی. میں بات پھر وہ کر رہا ہوں، کیا یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا کوئی تصور نہیں؟ اگر کوئی عورت فساد فی الارض کرے، اگر انسانیت کو اس سے اندیشہ ہو، اگر انسانیت کی جان مال آبرو کو اس سے خطرہ ہو، تو اس کو شرعی تحفظات کے اندر رکھا جائے گا. سر شرعی تحفظ میں جیل میں رکھنا نہیں ہے. ہاں، اس کو اس کے گھر بھی نظربند کیا جا سکتا ہے. کیا ریپ کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے طریقے استعمال نہیں کیے جا سکتے، مثلا ڈی این اے ٹیسٹ؟ ریپ کو ثابت کرنے کے لیے قرائن کی شہادت، واقعاتی شہادت اور ڈی این اے ٹیسٹ، میڈیکل ٹیسٹ سارے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور ان قرائن سے ظن غالب ہو جائے تو اس کو تعزیراً سزا دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اسلامی سزا کہلائے گی. لیکن مفتی صاحب حد نافذ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جرم ثابت نہیں ہوا اور شک رہ گیا. حد نافذ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس درجے میں جرم ثابت نہیں ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدود شبہات سے دفع ہو جاتی ہیں. ان الحدود تزدر بالشبہات. اور دنیا کی تمام جدید فلسفہ ہائے قانون نے اللہ کے رسول کے اس فلسفے کو تسلیم کیا ہے کہ قصوروار سزا سے بچ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بے قصور کو سزا مل جائے. کیا یہ درست ہے کہ گواہوں کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے کسی بڑے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو، وہ نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارے؟ میرا یہ سوال ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ ہاں، اپنے دور کے حالات کے مطابق اگر وہ علانیہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور جج کو اس سے طمانیت ہو جاتی ہے تو اس کی شہادت کو قبول کرنے کا. کیا تزکیہ شہود کی تعریف میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ تزکیت و شہود کے بڑے پیرامیٹر مقرر کر سکتے ہیں، اور قاضی اپنے زمانے کے حالات کے مطابق سزا گواہی کو قبول کرنے کے لیے اس کو یقین اطمینان ہو جائے تو قبول کر لے گا. کوئی غیر مسلم گواہی نہیں دے سکتا؟ ہاں، حدود کے معاملات میں. کیا ایک ایسے قانون کا اطلاق ہم غیر مسلموں پہ کر سکتے ہیں جو خالصتاً مسلمانوں کے لیے ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باقی دنیا میں جو قوانین ہیں وہ مسلمانوں پر نہیں ہیں؟ سر وہ وہاں مذہب کی بنیاد پر قانون نہیں ہے، وہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ قانون نہیں ہے. تو ہم غیر مسلم پر اس کے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے. اگر یہود و نصارہ ہیں تو تورات میں آج بھی رجم کی سزا موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے. وہ تو اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ کریں گے نا. لیکن تورات جو آج کی تورات ہے اس میں باب استثناء آیت 21-23. سر وہ ان کا مذہب ہو گیا نا. تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں یہود کو ان کے مذہب کے مطابق رجم کی سزا سنائی، تورات کی روشنی میں سنائی. ہم ان کو ان کے مذہب کے مطابق ہی سزا دیں گے، اسلام کے سزاؤں کا اطلاق تو نہیں کریں گے. ان کے مذہب کے مطابق بھی رجم کامن ہے. سر میرا یہ سوال ہے کہ اس حدود آرڈیننس کا اطلاق آپ نے غیر مسلموں پر بھی کر دیا، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ پاکستان کا جو کامن لا ہوگا، کسی بھی ملک کا کامن لا، اس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، کوئی کامن لا ہو. کیا اسلامی قانون کا نفاذ غیر مسلموں پر ہو سکتا ہے؟ غیر مسلموں کو ان کے مذہب کے مطابق بھی سزا دی جا سکتی ہے. اسلامی زکوٰۃ کا اطلاق دیکھیں، جس چیز پر کیا غیر مسلموں پر اسلامی قوانین کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے قانون زکوٰۃ کا اطلاق غیر مسلم پر کیا ہے؟ میں سوال یہ نہیں کر رہا، میں اس قانون کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے. تعزیراً ان کو سزا پھر بھی دی جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں. یہاں پہ تو حد کے تحت بھی دی جاتی ہے، اس قانون کے تحت تو حد کے تحت بھی دی جا سکتی ہے. اور تورات میں بھی ہے. سر ہم تورات کی بات نہیں، سر دیکھیں سر بہت سمپل سی بات ہے مفتی صاحب، یہ قانون سنائیں ذرا مجھے.
پڑھ کے سنائیں. If the accused is a non-Muslim, the eyewitness may be non-Muslim. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو حد کے تحت سزا ہو سکتی ہے. اب سوال ہے کہ اس کو حد کے تحت سزا ہو کیسے سکتی ہے؟ میں دیکھ لوں. اب اس کا کیا کریں گے جی؟ کیا ایک ایسے قانون کا اطلاق ہم غیر مسلموں پہ بھی کر سکتے ہیں جو خالصتاً مسلمانوں کے لیے ہے؟ حدود لا چونکہ پاکستان اسلام کا ایک کامن لا ہے، لیکن اس میں نان مسلم پر جو اس کا اطلاق کیا گیا ہے وہ اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کے گواہ بھی نان مسلم ہوں. سر لازمی نہیں ہے. پرووائڈیڈ دیٹ اف دا ایکیوز از اے نان مسلم دی آئی وٹنس مے بی نان مسلم. مے بی شاید ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لازمی نہیں ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. تو چونکہ حدود اسلام کا کامن لا ہے، اس لیے اسلام یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ ایک طرف مسلمانوں کو تو قوانین کا پابند بنایا جائے اور جو غیر مسلم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، جو آئین کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، ملک کے شہری ہیں، ان کے لیے محرمات کو کھلا چھوڑ دیا جائے. اس لیے پبلک لا کا اطلاق اسلام میں کیا آئین کا یہ تصور نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی ہر چیز کی پروٹیکشن کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟ جی ہاں، پرسنل لا میں ان کو پروٹیکشن دیا گیا ہے، ان کو اپنے مذہب کے تحت زندگی گزارنے کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے اور آزادی ہے. پرسنل لا میں وہ اپنی عبادت اپنے مذہب کے مطابق کریں گے. نکاح اور طلاق اور وراثت کے معاملات کے فیصلے ان کے مذہب کے مطابق ہوں گے. وہ اس اسپیسیفک فیلڈ میں پاکستان کے کامن لا کے تحت نہیں آئیں گے. کیا یہ درست ہے کہ اگر زنا کا الزام لگانے والا 4 گواہ پیش نہ کر سکے وہ فاسق کہلائے گا؟ جی ہاں. اور اس کو 80 کروڑ کی سزا دی جائے گی؟ جی ہاں. اور دوبارہ کبھی اس کی گواہی تسلیم نہ کی جائے گی؟ فقہ حنفی کے مطابق اس کی گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی. بعض فقہا نے تسلیم بھی کیا ہے کہ توبہ کر لے. فاسق تو قرار پائے گا؟ ہاں فاسق قرار پائے گا. 80 کروڑ کی سزا ملے گی نا؟ ملے گی. کیا یہ درست نہیں کہ حدود آرڈیننس کے تحت اگر عورت بے گناہ ثابت ہو جائے تو بھی جھوٹا الزام لگانے والے فاسق کو قرار دے کے سزا نہیں دی جاتی؟ دی جانی چاہیے. نہیں دی جاتی؟ دی جانی چاہیے. اس کو دوبارہ ایف آئی آر درج کرانی پڑتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ قانون میں شامل کر دیں اس کو کہ اگر کوئی کسی خاتون پر جھوٹا الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اس پر حد قذف جاری ہونی چاہیے. کیا یہ درست نہیں کہ اگر کوئی یہ تسلیم کر لے کہ اس نے الزام اچھی نیت سے اور معاشرے کی بہتری کے لیے لگایا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی؟ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی ہے اور وہ نصاب شرعی کے مطابق ثابت نہیں کر سکا تو اس پر حد قذف جاری ہو سکتی ہے. جو یہ قوانین ہیں اس میں حد کے مطابق ہی سزا دی جانی چاہیے نا؟ لیکن تعزیر بھی اسلامی سزا ہے، یہ بھی میں نے بتایا نا. اور رجمی سزا ہے تو پھر حدود آرڈیننس میں یہ کیوں درج ہے کہ پتھر مارنا شروع کیے جائیں؟ شروع کیے جائیں تو سنسار کوئی تو مارے گا، اور پھر شوٹنگ کر کے مجرموں کو ہلاک کر دیا جائے. رجم پتھر مارنا اس لیے شروع کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا، اس کے رسول کے قانون کا اطلاق ہو جائے. بالکل صحیح ہے. قانون میں شوٹنگ کہاں سے آ گئی؟ نہ کریں شوٹنگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. مفتی صاحب اتنا آسان تو نہیں، آپ نے کہہ دیا کہ نہ کریں. آپ نے قانون میں لکھا ہے، اس قانون کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس قانون کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس قانون کے خلاف جو بات کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ بڑے بڑے اچھے خیالات کرتے ہیں. سوال ہے کہ ایک چیز جو فیصلہ کیا کہ سنسار کیا جائے، آپ نے کہا کہ نہیں شوٹ کر دیا جائے. رجم کے معنی پتھر پھینکنا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ پتھر پھینکنے سے سنساری سے آغاز کیا جائے. اگر سنساری کر دی گئی ہے تو رجم کا اطلاق ہو گیا ہے. اگر کسی کی موت کو آسان کرنے کے لیے اس کے بعد شوٹ کیا جائے، اس کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ سٹون کر کے مارا جائے. نہیں، رجم علی الاطلاق رجم ہونا چاہیے، لکھا ہوا اس میں بھی ہے. تو پھر شوٹنگ کر کے مجرموں کو کیوں ہلاک کر دیا جائے؟ اس میں رجم کی نفی نہیں ہے اس میں. اچھا سر پھر رجم کیا ہے مجھے بتائیں. رجم یہ ہے کہ جب آپ کی مرضی آئی آپ نے پتھر مارنے شروع کر دیے، اور جب آپ کی مرضی آپ نے شوٹنگ شروع کر دی. جس کا تعین ہو چکا ہے، جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو یہاں کائے کو تبدیل کر رہے ہیں آپ؟
رجم پتھر پھینکنے کا لکھا یہ ہے کہ سزا کا آغاز سنسار کرنے سے ہوگا، تو اگر اس کو اپنی آئیڈیل کیا اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہیں پہ کہ آغاز پتھر سے کریں اور انجام گولی سے کریں؟ اسلام میں نہیں کہا گیا، احادیث میں نہیں ہے، احادیث میں رجم کا ذکر ہے. احادیث میں جو رجم ثابت ہے وہ اسٹوننگ کا ہے، سنسار کرنے کا ہے، اور سنسار کرنے کے ذریعے موت کا ہے. لیکن اس میں پھر کیا کریں گے ہم؟ بس انہوں نے اس میں ایک درمیانی شکل نکالی کہ سنسار بھی کیا جائے اور موت کو آسان کرنے کے لیے شارٹ ڈیڈ کیا جائے. مفتی صاحب، راشدہ پیٹل کیس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے حکم دیا تھا کہ زنا اور زنا بالجبر کے لیے گواہوں کے کرائیٹیریا میں فرق کیا جائے. According to the judgment, the government was bound to introduce his amendment within 90 days, otherwise it was to become a law automatically. The then government, with malice in heart, challenged the decision that remains unattended even after the lapse of almost 15 years from now. اب اس معاملے پہ شریعت کورٹ نے بھی محسوس کیا، فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی، اور اس نے کہا کہ جو اس کے ابہام ہیں اس کو ختم کرو، اور 14 سال سے اس نے یہ کہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم ابہام کو دور کرنے کے مخالف نہیں ہیں. ریپ کے لیے ایویڈنس چینج کرنے کے لیے بھی کہا ہے. ریپ کے لیے کیا کہا ہے مجھے بتائیں؟ جو ریپ کے لیے جو ہے نا کرائیٹیریا تبدیل کیا جائے. ہاں ٹھیک ہے، زنا سے مختلف کیا جائے اس کو. بالکل صحیح ہے. اگر قرائن کی جو شہادت ہے جس میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے، میڈیکل ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. سر، آج تک حدود آرڈیننس کے تحت کتنے لوگوں کو سنسار کیا گیا؟ ایک کو بھی نہیں کیا گیا. کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کے اندر تمام لوگ شریف بستے ہیں، یہاں پہ جرم نہیں ہوتا؟ اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر نصاب شہادت کے مطابق جرم ثابت نہیں ہو سکا، اور 23 جرم ہوا ہی نہیں. میں نے کہا جرم نہیں ہوا، سزا جرم کے وجود پر نہیں، اس بات جرم پر کہ ہر قانون ہمیں اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہیں، یہ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. کیا حدود آرڈیننس مکمل طور پر قرآن و سنت کے تابع ہے؟ حدود کے احکام قرآن و سنت کے مطابق ہیں، لیکن قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے ان میں اگر ابہامات ہیں، توضیحات کی ضرورت ہے، بشرط تو ان کی. سر، ہم حدود آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں کہ کیا حدود آرڈیننس، اللہ کی حدود کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ بڑے تھوڑا سا یہاں پہ میرے ساتھ رہیے گا پلیز. میرا سوال ہے کہ کیا حدود آرڈیننس، یہ جو ڈبیٹ ہماری آج کی ہے، مکمل طور پہ قرآن اور سنت کے تابع ہے؟ بس حدود کے قوانین مکمل طور پر قرآن و سنت کے تابع ہیں. ان کی موجودہ جو ورڈنگ ہے، موجودہ جو ترتیب ہے، وہ انسانوں کی مرتب کردہ ہے. ان میں کہیں ابہام ہو تو اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. حدود آرڈیننس پر پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے مہمان جاوید احمد غامدی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی غامدی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں. سر، حد کے کیا معنی ہیں؟ حد ایک فقہی اصطلاح ہے. یہ در حقیقت ان سزاؤں کے لیے اختیار کر لی گئی تھی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں یا سنت میں بیان ہوئی ہیں. یہ کوئی قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، یہ کوئی سنت کی بھی اصطلاح نہیں ہے، یہ بعد میں ہمارے فقہا نے وضع کی ہے. قرآن مجید میں حدود کا لفظ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو سزاؤں کے علاوہ بھی بہت سے معاملات میں استعمال ہوا ہے. مثلا میراث کے قانون کے معاملے میں استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کے معاملے میں استعمال ہوا ہے، اور یہ اس مفہوم میں قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حد بندیاں ہیں، ان سے آدمی کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو کیا پھر یہ سوچ مناسب و درست نہیں ہے کہ حدود وہ سزائیں ہیں جو قرآن و سنت میں مقرر کی گئی ہیں؟ اگر فقہی اصطلاح کو لے لیا جائے تو اسی معنی میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ حدود وہ سزائیں ہیں جو یا قرآن میں بیان ہوئی ہیں یا سنت میں بیان ہوئی ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر فقہا اسے اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے نہیں کرتے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. وجہ؟ میرے نزدیک اس کے لیے جو عمومی اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے سزا کی، وہی استعمال کی جا سکتی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں یا سنت میں اس کو بطور اصطلاح اختیار نہیں کیا گیا تو اب بھی کوئی اختیار کرنے کی وجہ نہیں ہے. لیکن یہ میرے نزدیک ایک بالکل نظری بحث ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حدود آرڈیننس پر میرا اعتراض یہ نہیں ہے کہ اس میں لفظ حد کیوں استعمال کیا گیا ہے. میرے اس پر 5 بنیادی اعتراضات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اعتراضات کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس پورے حدود آرڈیننس میں کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رہتی
کیونکہ وہ روح کی طرح اس آرڈیننس میں شرائط اعتراضات ہیں؟ کیے 5 میرا پہلا اعتراض اس آرڈیننس پر یہ ہے کہ اس میں زنا بالجبر اور زنا بالرضا ان دونوں کی سزا سے متعلق اسلام کا قانون یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کرتا. یہ فرق تو اس میں موجود ہے کہ شادی شدہ کی سزا اور ہے اور غیر شادی شدہ کی سزا اور ہے، لیکن زنا بالجبر کی سزا میں اور زنا بالرضا کی سزا میں اسلامی حدود کے حد تک یہ آرڈیننس کسی فرق کی تعین نہیں کرتا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اسی آرڈیننس کے مصنفین آگے تعزیرات بیان کرتے ہیں جہاں وہ اپنے طور پر قانون بیان کر رہے ہیں تو وہاں یہ فرق واضح کر دیتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک بدیہی فرق ہے. کس کلاس کی بات کر رہے ہیں ہم آرڈیننس میں سر؟ آپ زنا کی سزا کا قانون نکالیے. اس میں انہوں نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ حد کن صورتوں میں لگائی جائے گی. اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ اگر حد نہیں لگائی جا رہی، یعنی کوئی ایسی صورت نہیں بن سکی کہ اس میں حد کی سزا دی جائے، تب تعزیر ہوگی. تعزیر میں دیکھیے وہ فرق کر رہے ہیں. یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں سزا 10 سال تک دی جا سکتی ہے اور اس میں کم سے کم 4 سال ہونی چاہیے زنا بالجبر میں، اور زیادہ سے زیادہ 25 سال تک دی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا بالرضا میں اور زنا بالجبر میں جب خود قانون بناتے ہیں جو انسانی قانون ہے اس میں فرق مان رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ فرق بدیہی ہے، یہ فرق عقلی ہے، یہ فرق ہر انسان کو ماننا چاہیے. لیکن اسلامی قانون کی تعریف ہے زنا اور زنا بالجبر کی، وہ دیکھیں اس میں تو فرق ہے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ فرق کس پہلو سے کیا گیا ہے. وہ فرق اس پہلو سے کیا گیا ہے کہ سزا جب تعزیر کے طور پر دی جائے گی تو زنا بالرضا کی سزا اور نہیں، زنا اور زنا بالجبر پر ہی فرق ہے کہ زنا کے معنی یہاں پہ کچھ اور ہیں اور زنا بالجبر کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ وہ کچھ اور چیز ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، فرق تو کریں گے. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ قانون جب بیان کرتا ہے انسانی سطح پر تو فرق کرتا ہے، لیکن جب یہ بتاتا ہے کہ اچھا اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے تو پھر دونوں کی ایک ہی سزا بیان کرتا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے. آپ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بتائیں کیسے واضح کریں گے جو آپ کا موقف ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ زنا جبر جب کیا جاتا ہے تو یہ اصل میں 2 جرائم اس میں جمع ہو جاتے ہیں. ایک تو زنا ہے جو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں زنا کو اسی طرح ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں جبر کا عنصر داخل ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جب ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ مال بھی چراتا ہے دوسرے کا، لیکن دوسرے کے ساتھ جبر بھی کرتا ہے. تو میرے نزدیک وہ 2 جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. ایک کی سزا اس کو وہ ملنی چاہیے جو زنا کی سزا ہے، اور اس کے ساتھ جبر کی سزا اس کو وہ ملنی چاہیے. آپ کے نزدیک ہے نا قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا؟ جی قرآن و سنت یہی کہتے ہیں. قرآن و سنت میں حرابہ کا ایک پورا قانون بیان کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں انسانوں کی جان مال آبرو کے خلاف جبر کا پہلو داخل ہو جائے، جہاں قانون کو ہاتھ میں لے لیا جائے، جہاں لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے، وہاں بالکل اور سزائیں دی جاتی ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے مجرموں کو ایسی سزا دی. کیا جو زنا بالرضا ہے یہ آبرو کے لیے خطرہ نہیں ہوتا؟ آبرو کے لیے خطرہ ہے، لیکن یہ تمدن کا خطرہ ہے. ایک کسی آدمی کے خلاف ایسے جرم کا ارتکاب کرنا ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہے. زنا بالرضا کی سزا آپ کے نزدیک اس آرڈیننس میں جو طے کی گئی ہے وہ خلاف شریعہ ہے؟ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. میرے نزدیک خلاف شریعہ ہے. جی بالکل، ظاہر بات ہے کہ شریعت کیا چیز ہے. شریعت وہی ہے جو ہم سمجھیں گے. آپ کے نزدیک کیا سزا ہونی چاہیے؟ میرے نزدیک اس کی انتہائی سزا 100 کوڑے ہے. زنا بالرضا کی انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جرم بالکل آخری درجے میں سرزد ہو گیا اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو یہ سزا دی جائے گی. اگر اس میں جبر کا عنصر داخل ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی سزائیں حرابہ کے تحت دینی چاہیے. وہ قرآن میں ایک الگ قانون بیان ہوا ہے، وہ سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، جو قانون کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، جو نیوسنس برپا کر دیتے ہیں، ان کی سزائیں کیا ہونی چاہیے. تو یہ پہلا اعتراض ہے جو مجھے اس آرڈیننس کے اوپر ہے. لیکن سر آپ یہ بتائیں گے کہ شاہ طلاب الحق قادری کی سوچ سے کیا اتفاق کرتے ہیں کہ حدود وہ تمام قوانین ہیں جو قرآن سنت میں بیان ہوئے ہیں یا امہ کے اجماع یا قیاس کے نتیجے میں بنے ہیں اور مذہبی کتابوں میں درج ہیں؟ میں صرف ان قوانین کو اللہ تعالیٰ نافذ کردہ قوانین مانتا ہوں جو اللہ نے اللہ کے پیغمبر نے بتائے ہیں. باقی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، ہم سے پہلے کے تمام بزرگ بھی انسان. قرآن سنت کی جو انٹرپریٹیشن وہ تو کرے گا تو ہمیشہ انسان ہی کرے گا نا؟ جی بالکل انسان ہی کرے گا، اور انسان جب کرے گا تو ہم اعتراض بھی کریں گے. ہم یہ بتائیں گے کہ انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے، ہم یہ بتائیں گے یہ انٹرپریٹیشن غلط ہے، پھر ہم کو حق حاصل ہے. جب انسان کرے گا تو اس میں ہمیشہ غلطی کا احتمال بھی رہے گا، تو اس پہ تنقید کا بھی امکان رہے گا. آپ تنقید کی آڑ میں اس پورے کے پورے اسلامی جو قوانین ہیں ان کا ہی خاتمہ چاہتے ہیں. مجھے آپ موقع دیں، میں بتاتا ہوں آپ کو میرے اعتراضات کیا ہیں. آپ کو موقع دیں، میں بتاتا ہوں اعتراضات میں سے 2 میں نے ایک بتایا. آگے چلیں. ابھی میں نے ایک اعتراض بتایا آپ کو کہ یہ آرڈیننس زنا بالجبر اور زنا بالرضا میں اسلامی قانون کے حوالے سے فرق نہیں کرتا. دوسرا اعتراض اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ ثبوت کی بنیاد پر سزا میں فرق کو بیان کرتا ہے. تمام سزاؤں میں ثبوت کی بنیاد پر فرق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ثبوت ہوگا تو یہ سزا دی جائے گی، اور جرم کا یہ ثبوت ہوگا تو یہ دوسری سزا دی جائے گی. کیا جرم میں ثبوت کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ ثبوت بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن وہ 2 قسم کا نہیں ہوتا.
اخلاقیات قانون آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ کون سے دو قسم کے ثبوتوں کی میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. بولیں. پہلے میں ذرا اپنی بات کو واضح کر لوں. دیکھیے اخلاقیات قانون آپ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جرم یا ثابت ہوگا یا نہیں ثابت ہوگا. جرم کبھی 90%، کبھی 95% ثابت نہیں ہوتا. سر وہ جرم اگر ثابت نہیں ہوگا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ مجرم کو ملے گا، اس سے تو اتفاق ہے. اب بیس جو ہم آگے وہ یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی گواہی کا مسئلہ ہے یہ فرق کرتا ہے نا. یہ کہتا ہے کہ اگر اس نوعیت کے ثبوت ہوں گے تو حد کی سزا دی جائے گی. آگے دیکھیے یہ بیان کیا انہوں نے کہ اگر کوئی آدمی زنا کی سزا آپ اس کو دینے لگے ہیں تو کن وجوہ سے اس کو آپ زنا کی سزا دیں گے. یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے طور پر اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا. آپ نے اس کے خلاف 4 گواہ پیش کر دیے ہیں. یہ جو سزائیں ہیں یہ اس صورت میں دی جائیں گی جب اس نوعیت کا ثبوت ہوگا. اگر یہ ثبوت آپ کو نہیں مل سکا، مثلا 4 گواہ تھے، ان میں سے ایک گواہ عدالت کی جرح کے نتیجے میں پیچھے ہٹ گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ آرڈیننس آپ 3 گواہ ہیں ان کو تو مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ اگر آپ کے نزدیک جی میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے نزدیک زنا کا جرم 4 گواہوں سے ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ اگر چوتھا گواہ موجود نہیں ہے تو ثابت ہی نہیں ہوا. سزا کس بنیاد پر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 آدمیوں کا ہونا لازمی ہے، اگر 4 آدمی نہیں ہوں گے تو گناہ ہوگا نہیں، سزا نہیں کسی کو ملے گی. میں یہ نہیں عرض کر رہا، میں تو اس آرڈیننس کی غلطی بتا رہا ہوں کہ یہ حد کے لیے جو ثبوت بیان کرتا ہے، تعزیر کے لیے اس ثبوت سے مختلف ثبوت بیان کرتا ہے، تو یہ کسی حال میں گوارا نہیں کیا جا سکتا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حد آخری درجے کی سزا ہے. آخری درجے کی سزا میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھے جاتے ہیں، نہ کہ ثبوت دیکھا جاتا ہے. میرا اعتراض ہی یہی ہے. اس لیے کہ ثبوت کی بنیاد پر سزا میں فرق کرنا تو اخلاقیات قانون کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ اتنے ثبوت سے جرم 90% ثابت ہوا ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے تو حد کیوں نہیں، اور ثابت نہیں ہوا تو تعزیر کیوں؟ دیکھیے جرم یا ثابت ہوگا یا نہیں ثابت ہوگا. جرم میں درمیان کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. آپ اگر کہتے ہیں کہ جرم ثابت ہو گیا ہے تو پھر سزا دیجیے. آپ کہتے ہیں کہ جرم اس درجے میں ثابت نہیں ہوا کہ حد دی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثبوت کے درجات بیان کر رہے ہیں. تعزیر کا مسئلہ اس لیے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں تک ممکن ہو حد کو اوائڈ کیا جائے، دور رکھا جائے. اس میں حد سے مراد سزا ہے. آپ کو اس کے بعد کون سا اعتراض ہے؟ مجھے اس پہ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آرڈیننس گواہوں کے معاملے میں جنسی تفریق کو بھی بیان کرتا ہے اور یہ مذہبی تفریق کو بھی بیان کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ گواہ کو مسلمان ہونا چاہیے اور گواہ کو مرد ہونا چاہیے. یہ اسلام کے لیے ایک تہمت ہے. اللہ کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید اس سے خالی ہے، سنت اس سے خالی ہے. قرآن میں زنا کے لیے جن گواہوں کی بات کی جاتی ہے اس میں کوئی مسلمان غیر مسلمان، اس میں کوئی عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے. 4 مرد گواہ یہ کہیں نہیں کہا گیا. قرآن نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ 4 مرد گواہ ہونے چاہیے. یہ بات دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جرم کی گواہی کے معاملے میں یہ فیصلہ عدالت کرتی ہے کہ اس نے کس گواہ کی گواہی قبول کرنی ہے. کیا ایک گواہ کے لیے ہونا لازمی نہیں ہے کہ مسلمان ہو، اس کے ایمان کے بارے میں آپ یقین کر لیں کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ نماز پڑھتا ہے؟ ایک غیر مسلم کیوں سچ نہیں بول سکتا؟ تزکیۃ الشہود میں ہم کیا ہمارے کرائیٹیریا کے ہیں؟ میرے نزدیک وہ چیزیں دیکھنی چاہیے. آپ کے نزدیک نہیں، آپ دیکھیں سر ود آل ریسپیکٹ یو سر، آپ کو اتھارٹی تو نہیں ہے. ہم قانونی اخلاقیات کی بات 1400 سال کی ہم بات کر رہے ہیں. 1400 سال میں جب سے آ رہا ہے تزکیۃ الشہود میں جو گواہ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 1400 سال میں مختلف آراء فقہا بیان کرتے رہے ہیں. یہ قرآن نہیں ہے. کوئی ایسی بات مجھے بتا دیں جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ غیر مسلم جو ہے وہ تزکیۃ الشہود کے دائرے میں آتا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ نہیں کہا کسی نے. آپ مانیں نہیں، آپ مجھے بتائیں. کیونکہ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اگر نہیں کہا تو میں کہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نے کہا ہے تو سر تسلیم خم، اگر خدا کے پیغمبر نے کہا ہے تو سر تسلیم خم. باقی لوگوں نے اگر ایک بات کہی ہے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے انسانی بنیادوں پر. آج سے پہلے اس کا جائزہ کب لیا گیا؟ میں تو ہمیشہ سے لے رہا ہوں. کب لیا گیا؟ پچھلی صدی میں، 13ویں صدی میں، 11ویں صدی میں، 10ویں صدی میں کبھی کسی نے اس کا جائزہ لیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بطور ایک قانون کے، ایک آرڈیننس کے طور پر ہم نے اس کو نافذ کیا ہے. فقہا اپنی آراء بیان کرتے ہیں. جب یہ آرڈیننس زیر بحث آیا تھا تو کیا اس کے اوپر ڈیبیٹ ملک میں نہیں ہوئی تھی؟ کتنی ڈیبیٹ ہوئی تھی آپ یہ بتائیے؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. 2 سال لگے تھے اس آرڈیننس کو. بے شک، لیکن میرے نزدیک افتخار صاحب اس کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا، پارلیمنٹ اس کے اوپر بحث کرتی. اس کو تو 8ویں ترمیم کے تحت منوا لیا گیا. سر 2 سال اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، علماء بیٹھے تھے، غور و فکر ہوا تھا، قانونی ماہرین سے مدد لی گئی تھی، لا منسٹری کو بھیجا گیا، اعتراضات لگے، اعتراضات کا جواب دیا، اعتراضات پہ بحث ہوئی، شام اور سعودی عرب سے ماہر بلائے گئے، اور پھر جا کے یہ معاملہ
بل کی شکل میں آیا اور اس آرڈیننس کی شکل میں آیا. اگر آپ کی مراد ڈیبیٹ سے یہ ہے تو چلیے ہو گئی. سوال یہ اس کے بعد اگر معلوم ہوا کسی قانون میں کوئی غلطی ہے تو یہ صحیفہ آسمانی ہے, اس کو کیوں درست نہیں کیا جا سکتا؟ ترمیم کی بات کر رہے ہیں نا آپ. میں عرض کرتا ہوں میرے جو اعتراضات ہیں پہلے آپ ان کو سن لیجئے. تو میرا تیسرا اعتراض جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ ہے کہ اس کے اندر جنس کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر گواہی میں فرق کیا گیا ہے. لیکن سوال ہے کہ سر جب امت کا اجماع ہے کہ حد کے معاملہ میں عورت کو گواہی نہیں دے سکتی اور حدیث کی کتابوں میں یہی ہے کہ عورت کی گواہی معتبر نہیں سمجھی گئی, اور حدیث میں روایت ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بات یہ خلفائے راشدین یہ بات تواتر کے ساتھ کہتے آئے ہیں کہ حدود کے معاملے میں عورت کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھا جاتا تھا, پھر آپ حدود آرڈیننس میں حدود کے معاملات میں عورت کی گواہی کو اجازت دینے کی کیوں؟ میں جس چیز کا پابند ہوں وہ ایک قرآن ہے اور ایک میرے پیغمبر کا ارشاد ہے, ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی زمانے کی روایت کے لحاظ سے عدالتیں عورت کی گواہی نہیں قبول کرتی رہیں تو ہم آج قبول کریں گے. وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر عورتوں کی گواہی کو نہیں قبول؟ میرا خیال ہے تمدنی حالات کا اس پر اثر ہوتا ہے. بہت سے تمدنی معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک زمانے میں آپ کے یہاں گھریلو معاشرت کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ دلی میں خواتین عام طور پر پالکی منگواتی تھیں, 4 کہار ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے, وہ ڈیوڑی میں اپنی پالکی رکھتی تھیں. کیا آپ آج اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی بات میں مان لوں کہ عورت کو گواہی کی اجازت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں اس کو پھر آپ کہاں رکھیں گے اور اس کو کیا مانے دیں؟ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے پوچھا ہماری عقل میں کیا نقص ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی شہادت مرد کے مقابلے میں عادی نہیں؟ عورتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے, تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقل میں نقص کی دلیل ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس روایت میں واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا وہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید ہمارے سامنے ہے, ہم جان سکتے ہیں کہ وہاں کیا بات ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا, نکال کے پڑھ لیجئے. اس کا کوئی جرائم کی گواہی سے تعلق نہیں ہے. افتخار صاحب اس میں کیا لکھا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. جرائم کی گواہی وہ ہوتی ہے کہ جس میں گواہ کا انتخاب ہم نہیں کرتے. وہاں عورت گواہ ہوگی, خدا کرتا ہے. ایک ڈاکہ پڑا ہے, وہاں عورت ہے, وہاں مرد ہے, وہاں بچہ ہے, کون ہے میں نہیں جانتا. یہ تو قاضی کو دیکھنا ہے. آرڈیننس میں کہاں لکھا ہے کہ عورت گواہی نہیں دے سکتی؟ اصل تعزیری سزا میں تو دے سکتی ہے. میرے نزدیک زیر بحث اس وقت اسلامی قانون ہے اور عورت کی گواہی پر سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے. معاف کیجیے گا, میں اس وقت اسلامی قانون پہ گفتگو کر رہا ہوں. میرے اللہ کا دین جہاں بیان آپ نے کیا وہاں کیا بیان کیا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون کو اسلامی قانون نہیں مانتے؟ وہ تو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. جب آپ خدا کی سزا کو بیان کر رہے ہیں تو اس وقت اسلام زیر بحث آئے گا. اللہ کے پیغمبر کی بیان کردہ سزا کو بیان کرتے ہیں اس وقت اسلام زیر بحث آئے گا. اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مرد گواہ ہونے چاہیے اور مسلمان ہونے چاہیے. گواہ پہ یہ شرط لگانا غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہ کے معاملے میں تو یہ فیصلہ عدالت کرے گی. گواہ پہ شرط اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ سزا بہت شدید ہے, سزا بہت سخت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر فرض کر لیجیے آپ نے گواہ پہ یہ شرط لگا دی ہے کہ اس کو مسلمان بھی ہونا چائی تو اس کا سزا کی سختی سے کیا تعلق ہے؟ اگر مسلمان نہیں ہوگا, اگر پرہیزگار نہیں ہوگا, متقی نہیں ہوگا, نماز نہیں پڑھتا ہوگا, زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا, خداوند کریم کی وحدانیت پہ یقین نہیں کرتا ہوگا, تو ہم اس کی گواہی مان کے کسی کو سنسار کر دیں گے؟ دیکھیے بات یہ کیوں نہیں مانیں گے. سوال یہ ہے کہ گواہ کی گواہی کا تعلق نہ نماز پڑھنے سے ہے, نہ روزہ رکھنے سے ہے, نہ مسلمان ہونے سے ہے, نہ غیر مسلمان ہونے سے ہے. میں مسلمانوں کا اجماع کوئی حیثیت نہیں رکھتا. مسلمانوں کا اجماع اگر کسی معاملے میں ہوا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس چیز پر ہے. یہ ہوا ہے کہ جب امت کا اجماع ہے کہ حد کے معاملے میں عورت گواہی نہیں دے سکتی, تو آپ کو اس اجماع کی مخالفت کیوں مناسب قرار نظر آتی ہے؟ اجازت دیجیے مجھے بات کرنے کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک اجماع وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کو روایت کرتا ہے, وہ میرے نزدیک حجت ہے. ایک اجماع فہم کا ہے, ایک زمانے میں لوگوں نے ایک بات پہ اتفاق کر لیا, اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں عورت کی گواہی تسلیم نہیں کی جاتی تھی تو آج ہمیں عورت کی گواہی کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ جی بالکل, کیوں نہیں کرنا چاہیے. غامدی صاحب کیا مجھے بتائیں گے کہ حد کے معاملے میں کسی بھی غیر مسلم کی گواہی کو کبھی تسلیم کیا گیا ہو, ایسی کوئی بات آپ کے علم میں ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں تسلیم کیا گیا تو اب تسلیم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہی کے معاملے میں اگر اللہ نے ہم کو روکا ہے یا اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے اسی صورت میں ہم رکیں گے, ورنہ ہماری عقل ہمارا علم جس بات کا تقاضا کرتا ہے تمدنی تغیرات کے ساتھ ہم اس کو قبول کریں گے. آپ کو چوتھا اعتراض یہ اپنی سزاؤں کے مابین مجرم کے حالات کی رعایت کے اصول کو تسلیم نہیں کرتا. مجرم کے حالات کی رعایت کا اصول قرآن مجید نے بیان کیا ہے, قرآن مجید نے اس کی تعلیم دی ہے, باقاعدہ ہمیں بتایا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے سزا دی جائے گی. دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. مثلا زنا کی سزا کے بارے میں قرآن مجید نے اس کی سزا 100 کوڑے بیان کی. اس کے بعد سورہ نساء میں یہ بتایا کہ یہ سزا لونڈیوں کو نہیں دی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت اچھی نہیں ہوئی, ماحول اچھا نہیں ملا,
ان کو وہ حالات نہیں میسر آئے کہ جس میں ایک شخص زنا کے بارے میں یا اس طرح کے دوسرے جرائم کے بارے میں متنبع ہوتا ہے، چنانچہ قرآن مجید نے کہا سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد مزید اس کی تصریح کرتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی لونڈی کو اچھے حالات میں رکھا گیا ہے، اس کی تربیت بھی کی گئی ہے، اس کی شادی بھی کر دی گئی ہے، اس کے بعد اس نے زنا کا ارتکاب کیا، تب بھی اسے آدھی سزا دی جائے گی، 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس سے قرآن مجید نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے آپ سزا دیں گے، چنانچہ یہ سزائیں در حقیقت انتہائی سزائیں۔ سر آپ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ابہام یا اختلاف نہیں پیدا ہوتا ہے تو اس ابہام اور اختلاف کی بنا پر اللہ کی حدود کا نفاذ ہی نہ کیا جائے؟ اللہ کی حدود کا نفاذ لازماً ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہو؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آرڈیننس اللہ تعالیٰ کے دین کی غلط تعبیر ہے، یہ لوگوں کے سامنے اس کی ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو تصویر عقل کے خلاف ہے، علم کے خلاف ہے، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے۔ علم و عقل کی بات کی ہے غلط؟ انہوں نے کہا کہ حدود آرڈیننس کے مطابق کوئی بھی مرد جو 18 سال اور عورت 16 سال کی عمر کو پہنچ جائے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گا، ڈلٹ تصور ہوگا۔ آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، میں تو اپنے اعتراضات بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، بلوغت کی عمر کیا ہونی چاہیے، فلاں کیا ہونا چاہیے، فلاں کیا ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں جو انسان طے کرتے رہتے ہیں، اس میں بعض غلطیاں ان کو درست کیا جا سکتا ہے۔ میں بنیادی اعتراضات کر رہا ہوں، اور میرا 5واں بنیادی اعتراض اس کے اوپر یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے اندر بعض وہ جرائم جن کی سزائیں شریعت کی روح سے ہونی چاہیے وہ بیان نہیں ہوئی، اور بعض وہ سزائیں بیان کر دی گئی ہیں کہ جو شریعت میں ثابت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر جو اس میں فرق کیا گیا ہے یہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک اس معاملے میں جو سزا بیان کی گئی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زنا کی سزا قرآن مجید کی روح سے 100 کوڑے ہے، یہ اس کی انتہائی سزا ہے، یہی آخری سزا ہے۔ اس معاملے میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر جو فرق کیا جاتا ہے یہ در حقیقت بعض روایات کی غلط انٹرپریشن سے پیدا ہوا ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حرابہ کا جو قانون ہے قرآن مجید میں، اس کے تحت دہشت گردی کی سزا ہونی چاہیے، اس کے تحت ڈاکے کی سزا ہونی چاہیے، اس کے تحت زنا بالجبر کی سزا ہونی چاہیے، اس کے تحت اور بعض ایسے جرائم ہیں جو نیوسنس کے جرائم ہیں ان کی سزائیں ہونی چاہیے۔ آپ اس میں اضافہ چاہتے ہیں؟ میں اسلام کی صحیح تعبیر چاہتا ہوں۔ جو زنا کی تعریف اس آرڈیننس میں کی گئی ہے آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ اس میں مجھے کوئی خاص اعتراض نہیں ہے۔ جو زنا بالجبر کی تعریف ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا اعتراض؟ اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے نزدیک اس کے الفاظ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ کوئی اصولی اعتراض نہیں ہوتا۔ جب آپ کو اصولی اعتراض نہیں ہے ان دونوں چیزوں پہ، اب آپ کو اصولی اعتراض ہے سزا پر اور سزا کے تعین پر اور سزا کے طریقہ کار پہ اور سزا کی گواہیوں کے حوالے سے، وہی بنیادی چیزیں ہیں، یعنی یہ ڈیفینیشنز تو ہوتی رہتی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرض کر لیجیے ان میں کوئی غلطی ہوگی تو ہو جائے گی۔ جہاں اسلام زیر بحث آتا ہے، اسلام نے زنا کی کوئی تعریف نہیں کی ہوئی، یہ تعریف تو ہم عقل عام کی روشنی میں کرتے ہیں، اس آرڈیننس میں بھی کرتے ہیں، چوری کی تعریف کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں تعزیرات پاکستان میں زنا بالجبر کو جرم قرار دیا گیا تھا تو اس میں کوئی تعریف کی گئی تھی؟ چوری کو ہیں کہ جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ ہے اس کو واپس بحال کر دیا جائے، جی میرے نزدیک آرڈیننس سے زنا بالجبر کی اس دفعہ کو باہر نکال دیا جائے۔ میرے نزدیک اس پورے آرڈیننس کے اندر چونکہ روح کی طرح یہ ساری چیزیں شرائط کی ہوئی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، لہذا میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ تعزیرات پاکستان کے اندر شریعت کی روشنی میں ضروری ترامیم ہونی چاہیے۔ میرا موقف یہ ہے صرف اس حد تک، زنا کی حد تک کہ تمام کے تمام یعنی جتنے شریعت کے جرائم ہیں، مثلا چوری کے بارے میں شریعت نے ایک سزا بیان کی ہے، زنا کے بارے میں شریعت نے ایک سزا بیان کی ہے، حرابہ کی شریعت نے سزائیں بیان کی ہیں، قتل کی شریعت نے سزا بیان کی ہے، شریعت کی سزائیں ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، وہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا کوئی تصور نہیں ہے؟ یہ بات یہ کہ اسلامی قانون کے اندر کوئی سزا جیل کی بیان ہی نہیں کی گئی، جیل کی سزا کا تعلق انسانوں کے اجتہاد سے۔ یہ جو لاکھوں لوگ ہم نے جیلوں میں رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کی بات کو میں مان لوں تو آج صبح ان کو چھوڑ دیا جائے؟ میں یہ بھی نہیں کہتا، میرے نزدیک نہ آپ وہ مانتے ہیں نہ آپ یہ مانتے ہیں، کوئی طریقہ تو بتائیں۔ دیکھیے میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اسلام کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ انسانی اجتہاد کی چیزیں ہیں، جیلیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر مذہب زیر بحث نہیں آتا۔ میرا سوال یہ ہے کیا یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا کوئی تصور نہیں؟ میرا سوال بالکل واضح اور کلیئر ہے، میرا سوال اسلام کے حوالے سے ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا تصور ہے یا نہیں؟ اسلام خاموش ہے اس معاملے میں، کیا کریں؟ اس کو موضوع نہیں بنایا، البتہ جو خود سزائیں اس نے بیان کی ہیں ان میں کہیں جیل کی سزا نہیں ہے۔ کیا کریں؟ اجتہاد کریں۔ خامد صاحب، یہ حدود آرڈیننس جس وقت پاکستان میں رائج الوقت ہے، یہ اجتہاد نہیں تھا؟ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک دین کی تعبیر اور دوسرے اجتہاد۔ جو اجتہاد کا حصہ اس کو میں نے موضوع نہیں بنایا۔ اجتہاد ہے یا نہیں؟ اس کی 83 صفحات کے 83 کے قریب دفعات جو ہیں وہ اجتہاد پر مبنی ہیں،
میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا، وہ انسانی کام ہے۔ آپ اس کی آڑ میں پورے کے پورے اسلامی قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اسلامی قوانین میرے سر آنکھوں پر، میں اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسلامی قوانین، یہ تو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، میں زندگی بھر کام کر رہا ہوں۔ حقیقت میں آپ کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ پاکستان میں یہ ڈاکومنٹ ہے جس کے ساتھ اسلام منسلک ہے، جس سے اسلام کا کوئی تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام اگر کسی غلط چیز کے ساتھ منسلک ہو گیا تو جلد سے جلد اسے جان چھڑا لینی چاہیے۔ عورتوں کے حوالے سے مفتی منیب صاحب کے اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں کہ انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا جائے؟ میں اس کو پسند کروں گا، اس کا تعلق بھی اجتہاد سے ہے۔ اب یہاں شریعت زیر بحث نہیں ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ عورتوں کے معاملے میں ایسے قوانین بنائے جائیں جن میں ان کی عزت آبرو کو خطرہ لاحق نہ ہو، لیکن یہ سرتاسر اجتہادی معاملہ ہے۔ حدود آرڈیننس کا اطلاق غیر مسلم پر کیوں نہ کیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی قانون ہے، لہذا اگر کوئی اقلیت یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے مذہبی قوانین کے نفاذ سے استثناء ہونا چاہیے تو اسے دیا جا اگر ان سکتا دو ہے۔ فریقین میں سے ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے تو آپ مجھے بتائیں غامدی صاحب کیا ہوگا؟ دونوں فریقوں کو اکٹھی سزا دی نہیں جاتی، اس کو ہم اپنے قانون کے مطابق سزا دے دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون مسلمان ہے تو اس کو ہم اسلامی قانون کے تحت سزا دے دیں گے، اگر کوئی غیر مسلم مرد ہے تو اس کو ہم ان کے اور قانون ان کے دونوں مطابق کے سزا دے دیں مقدمے گے۔ کے لیے گواہوں کا کیا تصور ہوگا؟ وہی جو دنیا بھر میں گواہوں کا تصور ہوتا ہے، گواہ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا تو نہیں ہے، اس کو کوئی خاص دشمنی تو نہیں ہے، اس کے تعلقات تو کوئی اس نوعیت کے نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ کیا قرآن میں جو سزائیں ہیں اس میں تفریق کی گئی ہے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان؟ نہیں، کوئی تفریق نہیں کی تو گئی، پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا مذہبی قانون ہے۔ قرآن کے مخاطب ہی مسلمان ہیں، اس کے مخاطب غیر مسلم نہیں ہے۔ غیر مسلم جب تک اس پر ایمان نہیں لاتے اس کے مخاطب نہیں ہوتے۔ اسلامک جو ریاست ہوگی اس کا پبلک لا جو ہوگا وہ غیر مسلم پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا؟ پبلک لا کے دو حصے ہیں، ایک پبلک لا وہ ہے جو مذہبی بنیاد پر بنے گا، اور ایک پبلک لا وہ ہے کہ جو آپ سیکولر بنیاد پر بناتے ہیں۔ جو سیکولر بنیاد پر بنے گا وہ سب کے لیے یکساں ہوگا۔ آپ حدود آرڈیننس کا اطلاق اگر غیر مسلموں پر نہیں کیا جائے گا تو ایک ریاست میں دو نظام قانون نہ ہو جائیں گے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ دنیا میں رہے ہیں ہمیشہ۔ اگر موت ہم نے تو یہ تاریخ قائم کی ہے افتخار صاحب، قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس وقت کہ اگر یہود اپنے مقدمات اپنی عدالتوں میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ آپ حدود آرڈیننس کو ختم کر کے پینل کوڈ میں مقرر سزاؤں کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں؟ میں ان میں وہ ترامیم کرنا چاہتا ہوں جو شریعت کی روح سے ہونی چاہیے۔ مثلا میں اس میں زنا کے باب میں یہ لکھوانا چاہتا ہوں کہ اگر جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات ایسے ہوں کہ وہ رعایت کا مستحق نہ ہو تو اسے اللہ کے قانون کے مطابق یہ سزا دی جائے گی۔ یہ جتنی چیزیں اس میں داخل کی جا سکتی ہیں، اس کے لیے الگ کسی آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تو حادثہ یہ ہے کہ 83 دفعات انسانی نوعیت کی ہیں، وہ بھی اللہ کا دین بن گئی۔ یہ جو آپ چاہتے ہیں تبدیلی، اس کے لیے قوانین میں اجتہاد کے ذریعے تبدیلی کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ بات یہ ہے کہ میں تو اجتہاد کیسے ہوگا؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میری قوم کو میری بات سننی ہے، جو لوگ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی بات بھی سننی ہے، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو ایک یہ بلڈنگ ہے، اس میں آپ تبدیلی چاہتے ہیں، آپ گرا کے نہیں بنانا چاہتے ہیں تو نقشہ تو کو دیں گے؟ جی میں نقشہ دوں گا، بالکل۔ میرے نزدیک تو بہت واضح ہے کہ تعزیرات پاکستان اور ضابطہ فوجداری کو اٹھائیں گے، ان میں یہ سارے جرائم بیان ہوئے ہیں، جہاں جہاں شریعت کا تقاضا ہے چند مختصر ترامیم کر دیں گے اس کے اندر۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قانون کو بنانے میں عوام کی رائے نہیں لی گئی؟ عوام کی رائے نہیں لی گئی، پارلیمنٹ کے اندر اس کو جس طرح زیر بحث آنا تھا اس طریقے سے یہ زیر بحث نہیں آیا۔ اگر یہ صحیح طریقے سے زیر بحث آتا تو میرے نزدیک اس کی خامیاں بڑی حد تک دور ہو صاحب جاتی۔ پاکستان میں کون کون سے قوانین بناتے وقت عوام کی رائے لی گئی ہے؟ یہی تو حادثہ ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا۔ غامدی صاحب، اگر ایک آدمی یہ موقف اختیار کر لے کہ میں اسلام کے قوانین کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نبی اور میرے خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ بحث لے کے چل پڑے، اور اصل میں اس کا مطمع نظر کچھ اور، اس کے بارے میں کیا سزا تجویز کی گئی قرآن؟ میں ایسے شخص کو سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کو منہ نہیں دکھا سکے گا۔ کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ اللہ اور اللہ کے قانون کے معاملے میں اپنے آپ کو یا اپنے پروردگار کو دھوکہ دے گا، اس کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ قوانین میرے دین کی غلط تعبیر ہیں، میرے پیغمبر کے ارشادات کی غلط تعبیر ہیں، میرے پروردگار کی بات کی غلط تعبیر ہے۔ میں آپ سے کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کتنے علماء پاکستان میں آپ سے اتفاق مجھے کرتے اپنی بات کہنی ہے، میں نے تو کوئی مہم نہیں چلائی۔ اپنی بات کرنی ہے، ہم تقی عثمانی صاحب کی بات کرتے ہیں، آپ تقی عثمانی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب یہ قانون نافذ ہوا تو ایک حلقے کو سرے سے یہ بات پسند ہی نہ تھی کہ قرآن و سنت کو کسی قسم کے قانون کے طور پر نافذ کیا جائے۔ اس حلقے کو آپ بلائیے، اس کی بات پوچھیے، میں تو اپنے اختلاف کی وجہ بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے وہ حدود کے قوانین کے خلاف تھے کہ میں تو اسلامی اور قانون اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مغرب کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں بہت سخت سزائیں ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اپنا موقف بیان کر رہا ہوں۔ غامدی صاحب، آرڈیننس میں جن جرائم کا تذکرہ کیا گیا، اگر ان کی تفتیش کے طریقہ کار کو بہتر بنا دیا جائے تو کیا یہ آرڈیننس آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ میرے لیے یہ کسی حال میں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ میرے نزدیک مسئلہ طریقہ کار کا ہے ہی نہیں۔
مسئلہ ان بنیادی تصورات کا ہے تو پھر آپ جن پر یہ کی آرڈیننس لوز مبنی ہے۔ لوز سچویشن نہیں ہے، کیسے؟ کیونکہ آرڈیننس تو جاری رہے گا، آپ بہتری بھی چاہتے ہیں، بہتری تب ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اس میں ترامیم تجویز کریں اور اس کے اوپر اپنے ملک میں ایک ڈبیٹ جو چلے عوام کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر آپ اپنی اس بات پہ ہی اڑے رہتے ہیں کہ نہیں مجھے قطعی طور پہ یہ آرڈیننس منظور ہی نہیں، تو کیا آپ لوز سچویشن میں نہیں ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنا موقف بیان کرنا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کو ہموار کرنا ہے، اپنے دلائل دینے ہیں۔ میں کوئی مہم تو چلا نہیں رہا، میرا ایک نقطہ نظر ہے جو میں سند سے پیش کر رہا ہوں۔ جب اس قانون کا نفاذ کیا جا رہا تھا میں نے اس وقت بھی اس پہ تنقیدیں کی ہیں۔ میرے لیے تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، میں اس کو دین کی تعبیر کی غلطی سمجھتا ہوں۔